بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تہجد کا شوق رکھتے ہیں، جو تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن تہجد کے لیے جاگ نہیں پاتے، تہجد کے لیے اٹھ نہیں پاتے۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ تہجد ایک سنہری موقع ہے اپنی بخشش مانگنے کا، توبہ و استغفار کرنے کا، نفس پر قابو پانے کا، رب سے دل کی باتیں کرنے کا، اپنی ندامتوں کو آنسوؤں میں بہانے کا، نیکیوں پر ثابت قدم رہنے کا، گناہوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلنے کا، غم اور ڈپریشن سے آزاد ہونے کا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بے مثال محبت پانے کا۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کن فرما کر اپنے تہجد گزار بندوں کے لیے معجزے کرتا ہے۔ اللہ کا جو بھی بندہ اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں تہجد پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ تہجد کی فضیلت کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں تہجد کی فضیلت کا تو پتہ ہے، لیکن تہجد پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے اٹھ نہیں پاتے، جاگ نہیں پاتے۔ تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایسی کون سی ترکیبیں ہیں، ایسے کون سے طریقے ہیں، ایسا کون سا کام ہے جو ہم کر کے تہجد کے لیے بیدار ہو سکتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تہجد پڑھنے کا بے حد شوق رکھتے ہیں لیکن تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتے، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھ نہیں کھلتی وقت تہجد، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ تہجد پڑھنے کا پختہ ارادہ باندھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور وقت تہجد آپ کی آنکھ نہیں کھلتی تو آپ کو تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں، نماز عشاء کے بعد سونے کا وقت ہوتا ہے، اور اگر آپ سو نہیں رہے اور آپ جاگ رہے ہیں اور آپ نماز تہجد پڑھ لیتے ہیں تو گویا آپ نے سونے کو ترک کر دیا اور نماز تہجد کو اہم جانا۔ دیکھیں، نہ پڑھنے سے پڑھنا بہت زیادہ بہتر ہے، بلکہ تہجد پڑھنا تو بہترین عمل ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک تہجد کے وقت تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے رات کا تیسرا پہر بیان فرمایا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور اپنے بندوں میں یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا جسے میں عطا کروں، تو اس خاص وقت میں جاگنے کی کچھ ترکیبیں یہ ہو سکتی ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، ارادے پر ہوتا ہے۔ جتنا آپ کا پختہ ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو آپ کے ارادوں میں کامیاب فرمائے گا۔ دوسری بات، آپ سونے سے پہلے باوضو ہو کے سویا کریں، کیونکہ جتنا آپ کا نفس، آپ کا جسم پاکیزہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ پر اتنا ہی اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ بات تو ساری توفیق کی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیتا ہے وہی تہجد پڑھتا ہے، یا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی بندہ انجام دیتا ہے، کوئی بھی اچھا کام۔ اس کے بعد اگر آپ کی تہجد کے وقت آنکھ نہیں کھلتی تو آپ الارم لگانا کبھی بھی نہ بھولیں، اور جب آپ جاگ جائیں تو کبھی بھی اپنا بستر چھوڑنے میں دیر نہ کریں،
اگر آپ کی وقت تہجد آنکھ نہیں کھلتی تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دیر سے سوتے ہیں۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ رات کو جلدی سو جایا کریں تاکہ وقت تہجد آپ کی آنکھ کھل سکے۔ وقت تہجد جاگنے کا ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے کہ آپ سورہ کہف کی آیت نمبر 107 سے 110 تک پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ پاک مجھے وقت تہجد جاگنے کی توفیق عطا فرما، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور تہجد کے وقت جگا دے گا، آپ کی آنکھ کھل جائے گی وقت تہجد۔ سورہ کہف کی یہ آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹوٹل سورہ کہف کی 110 آیات ہیں، تو آپ نے آخر سورت تک اس کو تلاوت کرنا ہے اور پھر دعا مانگنی ہے۔ اب سب سے اہم بات کی طرف آتے ہیں کہ اکثر لوگوں کی وقت تہجد آنکھ بھی کھل جاتی ہے، ٹھیک وقت تہجد جاگ جاتے ہیں، لیکن تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور پھر سے نیند غالب آ جاتی ہے، چاہتے ہوئے بھی تہجد نہ پڑھ پانا، پختہ ارادہ رکھتے ہوئے بھی تہجد قضا ہو جانا۔ علماء کہتے ہیں کہ تہجد قضا ہو جانا یا چاہتے ہوئے بھی تہجد نہ پڑھ پانے کی سب سے بڑی وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں۔ جب آپ چاہتے ہوئے بھی تہجد نہ پڑھ پائیں، جب آپ چاہتے ہوئے بھی تہجد کی نماز سے محروم ہو جائیں، تو سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو تہجد کی توفیق نہیں ملی۔ تو بس اپنے پاک پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توفیقات میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے شیطان کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو نیک اعمال کرنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور استغفار اور اللہ کا ذکر شیطان کے غلبے سے انسان کو بچاتا ہے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ بندے کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شیطان کی گردن توڑ دیتا ہے۔ ایک اور بات کہ آپ رات کا کھانا جلدی کھا لیا کریں اور کم کھایا کریں، یعنی پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ کم کھانے سے نیند سے جاگنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ تہجد تسلسل کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو کچھ بار اٹھنے میں مشکل پیش آئے گی، لیکن جب آپ تہجد کو اپنی روٹین بنا لیں گے، اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے، تو پھر آپ کا تہجد کے لیے جاگنا اور تہجد کے لیے اپنا نرم بستر چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اور تہجد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں آپ کی تہجد بھی قبول ہوگی اور اللہ اگلی تہجد کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ تہجد کی بار بار توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلے پڑھی گئی تہجد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ اچھا، ہم نے پہلے استغفار کا ذکر کیا ہے کہ گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ دن بھر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو جتنا آپ گناہوں سے خود کو بچائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے گا، آپ کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے گا، آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وہ تمام گناہ بخش دے جن کی وجہ سے ہم تہجد جیسی عظیم عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔